بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر۔ یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ کالی کے کمرے میں داخل ہوتے وقت میں نے واقعی کسی بکری کے ممیانے کی آواز سنی تھی یا وہ میرا وہم تھا۔ یہ جگہ مکینوں کی عثرت کی منہ بولتی تصویر تھی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ بان کی ایک جھلنگا سی چارپائی، ایک پرانا سا صوفہ جس کے نیچے ایک پائے کی جگہ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، 2-3 پرانی کرسیاں، ایک میز، ایک ڈریسنگ ٹیبل جس کا آدھا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، میز پر مٹی کے تیل کا ایک لیمپ جسے کالی نے اندر داخل ہوتے ہی جلا دیا تھا۔ کمرہ ایک بھاری اور میلے کچیلے پردے کے ذریعے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ اس پردے کے دوسری طرف کیا ہے۔ بیٹھو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ اور پھر وہ پردے کے پیچھے غائب ہو گئی اور میں عجیب سے انداز میں سوچنے لگا کہ حسن و جمال کی اس مورت نے تو میرا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے ماضی پر غور کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قصور میرے والد صاحب قبلہ کا تھا۔ وہ الٹے سیدھے چلے وظیفے کرتے رہتے تھے اور انہوں نے نہ جانے کون کون سی روحوں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا، اور پھر یہ روحیں مجھے ورثے میں مل گئی تھیں اور میں انہیں بھگت رہا تھا۔ بہرحال اس وقت تو کالی کا معاملہ تھا اور وہ پردے کے پیچھے غائب ہو گئی تھی اور اس کی واپسی میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس نے پیتل کا ایک کٹورا میری طرف بڑھا دیا۔ اس میں گاڑے رنگ کا نیم گرم سیال بھرا ہوا تھا۔ ایک بار پھر مجھے بکری کے کسی بچے کے ممیانے کی آواز سنائی دی۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ بکری کا یہ بچہ کسی پڑوس کے گھر میں بندھا ہوا ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کی آواز سن کر میرے جسم میں بار بار سنسنی کی لہریں دوڑ جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی کالی کے مندر میں بھیٹ کا منظر بھی میری آنکھوں میں گھوم جاتا تھا۔ لو، پی لو، کالی نے کٹورا میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میں بعد میں پی لوں گی۔ اس کی ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ کھیل گئی۔ یہ ہے کیا؟ میں نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پی لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ کالی نے مختصر سا جواب دیا اور میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بمشکل چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد کٹورا نیچے رکھ دیا۔ کالی میری طرف سرک آئی۔ میں اپنے آپ میں ایک بار پھر سنسنی کی سی کیفیت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے بدن کا گرم لمس میرے ہوش و حواس چھینے لے رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سوا اس کائنات میں کوئی چیز باقی نہ رہی ہو۔ اس نے کٹورا اٹھا کر کہا، یہ سب پی لو۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولی، جلدی سے پی لو، پھر میں تمہیں کسی سے ملواؤں گی، تمہیں اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ میں وہ بد ذائقہ مشروب نہیں پینا چاہتا تھا، لیکن کالی نے کٹورا اٹھا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں بادل نخواستہ وہ مشروب حلق سے اتارنے لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی کا خون پی رہا ہوں، لیکن وہ مشروب پیتے ہی میرے جسم پر ہلکی سی کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے میں ہوا میں اڑا جا رہا ہوں۔ میں نے کالی کی طرف دیکھا، وہ مجھے پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی خالی کٹورا نیچے رکھا، وہ ساڑی سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے کی طرف جاتے ہوئی بولی، تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں 1 منٹ میں۔ وہ پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ میرے لیے وقت کا احساس مٹ چکا تھا۔ مجھے قطعی احساس نہیں ہوا تھا کہ 1 منٹ گزرا تھا کہ 1 گھنٹہ۔ اس دوران میں عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، جیسے میرے اندر کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہو۔ پھر مجھ پر خواب کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ کمرہ اور اس میں موجود ہر چیز کی اصلیت بدل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں بے پناہ قوت آ گئی ہو۔ میں اپنے آپ کو کوئی ایسا دیوتا محسوس کرنے لگا جو سب کچھ کر سکتا تھا، جس کے اختیار میں ہر چیز ہو، اور اس کے ساتھ ہی مجھے عجیب سی بو یا خوشبو کا احساس ہونے لگا۔ یہ بہت سی ملی جلی خوشبوئیں تھیں جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ صرف ایک بو ایسی تھی
جس کی شناخت میرے ذہن میں باقی رہ گئی۔ یہی بو میں نے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کالی کے مندر میں اس وقت محسوس کی تھی جب بکریوں کی بھینٹ دی جا رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی بکری موجود ہو۔ کمرے میں کسی بکری کے خیال سے میں نے صرف 1 لمحے کی بے چینی محسوس کی۔ اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے بکری میری خواہش پر یہاں لائی گئی ہو۔ میں اس وقت اپنے آپ کو کوئی دیوتا تصور کر رہا تھا جو بکری کی بھینٹ طلب کر رہا ہے۔ میں عجیب سی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ہر چیز ٹھیک تھی، مجھے کہیں بھی کسی گڑبڑ کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ دفعتاً پردے کو حرکت ہوئی اور وہ سامنے آ گئی، لیکن اب اس کی حیت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ وہ کالی نہیں، کالی دیوی تھی، جس نے بکری کے ایک بچے کو گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ اس نے بکری کا بچہ میرے حوالے کر دیا اور خنجر نما ایک چاقو بھی۔ جب اس نے بتایا کہ میں اس کے سامنے بکری کے اس بچے کی بھینٹ دوں گا تو مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ میں ایک دیوتا تھا جسے خون پسند تھا۔ میں نے کالی ماں کی طرف دیکھا، اس نے دیوی کا روپ دھارنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر کالی کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ وہ میرے سامنے موجود تھی اور میں اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اس نے 2 اضافی بازو اپنے کندھوں پر جوڑ لیے تھے، نہ جانے کس طرح، لیکن اب وہ 2 کی جگہ 4 ہاتھوں کی مالک بن گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر ایک تیسری آنکھ بھی تھی جو غالباً شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ بازوؤں پر دھات کے سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں انسانی ہڈیوں کے بندے اور گلے میں مالا بھی انسانی ہڈیوں ہی کی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تیز دھار تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ دونوں مصنوعی ہاتھ اس طرح پھیلے ہوئے تھے جیسے کسی سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بکری کا بچہ میرے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا جیسے وہ بکری کا نہیں، انسان کا بچہ ہو۔ اس کے ممیانے کی آواز بھی انسانی بچے جیسی ہی تھی۔ وہ ممیا نہیں رہا تھا بلکہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں جو اس وقت اپنے آپ کو ایک دیوتا سمجھ رہا تھا اور ایک دیوتا کی حیثیت سے مجھے اس بچے سے ہمدردی تھی جو دیوی کی بھینٹ چڑھنے والا تھا۔ میری نگاہیں ایک بار پھر کالی کی طرف اٹھ گئیں جو تقریباً 1 فٹ اونچی لکڑی کی چوکی پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات کالی دیوی کے اس مجسمے سے مختلف نہیں تھے جو میں نے کالی کے مندر میں دیکھے تھے۔ اسی وقت کالی کی آواز سنائی دی جو کسی گہرے اندھیرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں کالی دیوی ہوں، مامتا، تباہی اور موت کی علامت۔ میں اس بچے کی بھینٹ قبول کرتی ہوں جس طرح میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی بھینٹ قبول کی تھی۔ وہ آواز میرے دل کی گہرائیوں تک اترتی چلی گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کالی دیوی ہی ہے جس نے روایت کے مطابق کئی 100 سال پہلے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھینٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد کالی کے چرنوں میں انسانی جانوں کی بھینٹ چڑھائی جانے لگی۔ میں نے کالی کی طرف دیکھا اور وہ اوپر کی طرف دیکھ کر زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ اب وقت آ پہنچا ہے، اس بچے کو مجھے بھینٹ دو۔ میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بکری کے بچے کی گردن پر خنجر چلا دیا۔ کالی کی ایک خوفناک چیخ کمرے کی محدود فضا میں گونجی۔ اس کے ساتھ ہی میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میرا لباس خون سے تر ہونے لگا۔ گرم گرم خون میرے ہاتھوں پر بہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے اوپر طاری خواب کی سی وہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ میرے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں پوری طرح ہوش میں آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے خوف اور دہشت سے کانپ اٹھا۔ میرے ایک ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے زمین پر پڑے ہوئے ایک انسانی بچے کو دبا رکھا تھا جس کا جگر کٹا ہوا تھا۔ بچے کی عمر 2 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا خون فرش پر بہہ رہا تھا۔ میں نے دہشت بھری نگاہوں سے کالی کی طرف دیکھا۔ وہ چوکی پر کھڑی ہوئی پاگلوں کی طرح کہکہے لگا رہی تھی۔ لکڑی کا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگوں کے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ کالی کے کہکہوں کو بریک لگ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور چوکی سے اتر کر پردے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ دروازہ اب زیادہ شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر سن سا بیٹھا ہوا تھا۔ میری نظر دروازے پر لگی ہوئی تھی جو اب توڑا جا رہا تھا۔
دروازہ توڑا گیا اور بس مجھے اتنا یاد ہے کہ بہت سے لوگ چیختے ہوئے اندر گھس آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا مجھے کچھ یاد نہیں۔ ہوش میں آیا تو میں پولیس اسٹیشن میں حوالات کے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ پشت پر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ یہ ان لوگوں کی مار پیٹ اور پولیس کے تشدد کا نتیجہ تھا۔ مجھ پر ایک ہندو بچے کے قتل کا الزام تھا۔ میں نے اپنی دردناک کہانی پولیس کے اعلیٰ افسران کو سنائی، لیکن کوئی بھی میری اس کہانی پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ جگہ جہاں سے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا بالکل خالی تھی۔ وہاں پولیس کو کوئی ایسے آثار نہیں ملے تھے جیسے کسی اور کی موجودگی بھی وہاں ہو۔ بہرحال یہ ساری ہنگامہ خیزی جاری رہی۔ سب لوگ مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میں ایک مسلمان ہوں تو میرے خلاف نفرت کچھ اور بڑھ گئی۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتا غیر ہی غیر نظر آتے۔ اب نہ جانے ان سارے معاملات کا کیا انجام ہونا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ اخبارات کو تو بس کوئی گرما گرم خبر چاہیے۔ اس بارے میں بھی پوری تفصیل سنی گئی اور اخبارات نے انہیں چھاپا۔ بے شمار اخباری نمائندے میرے پاس لاک اپ پہنچ گئے۔ میں نے انہیں بھی وہی کہانی سنائی تھی، لیکن اس کہانی کو بالکل توڑ مروڑ کر لکھا گیا اور صرف یہ کہا گیا کہ ایک مسلمان نے ایک ہندو بچے کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بہرحال اس کے نتائج بھی بڑے سنگین نکلے۔ ہندوؤں میں جوش پھیل گیا، اور پھر ایک شام پولیس کے عملے نے مجھے لاک اپ سے نکالا اور سادہ وردی والوں کی تحویل میں دے کر ایک پرائیویٹ گھر میں منتقل کر دیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہندو نوجوانوں نے تھانے پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا۔ وہ میری تلاش میں تھے۔ کئی پولیس والوں کو زخمی بھی کیا۔ انہوں نے ان سے میرا پتہ بھی پوچھا، لیکن انہیں یہ بتایا گیا کہ میں لاک اپ سے فرار ہو چکا ہوں۔ اخبارات نے پھر گرما گرم سرخیاں چھاپیں اور لکھا کہ آخرکار مسلمانوں نے تعصب کا ثبوت دیتے ہوئے ہندو بچے کے قاتل کو لاک اپ سے فرار کروا دیا اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض زبردست ہنگامہ ہو گیا تھا اور بڑی خون ریزی ہونے کا خطرہ تھا، کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے تھے اور مسلمان بھی جوابی کارروائی کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو گئے تھے۔ انتظامیہ کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ خفیہ اجلاس میں طے پایا کہ مجھ پر دہلی کی کسی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے اور کچھ عرصے کے لیے بالکل خاموشی اختیار کی جائے۔ چنانچہ میری کلکتہ سے دہلی منتقلی کا منصوبہ طے پایا اور ایک رات مجھے اس خفیہ مکان سے نکال کر ٹرین میں سوار کروا دیا گیا۔ میری زندگی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے جس انداز میں لے جایا گیا تھا وہ بڑا محتاط انداز تھا۔ ایک عام سا لباس پہنایا گیا تھا، لیکن پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی ہوئی تھیں، اور ایک کمبل سا اڑھا کر ڈبے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ڈبے میں 4-5 مسافر ہی سفر کر رہے تھے، یا پھر وہ 6 پولیس والے تھے جو میری نگرانی اور حفاظت کے لیے وہاں موجود تھے۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ سب مسلح ہیں، اور اگر میں نے راستے میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میرا پورا بدن چھلنی کر دیا جائے گا، اور یہ ان کی مجبوری ہوگی۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ دہلی کی عدالت میں مقدمہ چلنے کے بعد اگر عدالت نے میری بے گناہی قبول کر لی تو مجھے آزادی بھی مل سکتی ہے، اس لیے میں قانون سے تعاون کروں۔ ٹرین کا سفر مناسب رفتار سے جاری تھا اور میرے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچیں تھیں۔ میں اپنی ان دوست روحوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ جب بھی میں کسی مشکل کا شکار ہوتا وہ میرے ارد گرد پھیل جاتیں اور میرا تحفظ کرتیں۔ اب نہ جانے کیوں وہ مجھ سے دور ہو گئی تھیں۔ میں نے انہیں آواز دی، میری نگران روحو، کیا بات ہو گئی؟ تم مجھ سے دور کیوں ہو گئی ہو؟ میں تو بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ پر کہیں سے مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ ان کی قربت کا تو مجھے اندازہ تھا۔ جب بھی وہ میرے آس پاس ہوتی مجھے فوراً احساس ہو جاتا کہ میرے ارد گرد حصار قائم کر لیا گیا ہے، لیکن اب کوئی میرے پاس نہیں تھا، بلکہ پورے کلکتہ میں نے کبھی کوئی ایسا احساس نہیں کیا تھا۔ رات کا غالباً 3 پہر شروع ہوا تھا جب اچانک ٹرین کی رفتار مدھم ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ رک گئی۔ میں نے شیشے سے جھانک کر دیکھا، باہر کوئی روشنی نہیں تھی، گویا کوئی اسٹیشن نہیں آیا تھا، بلکہ ٹرین ایسے ہی کسی ویرانے میں رک گئی تھی۔ لیکن کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور 2 افراد اندر داخل ہو گئے۔
ان میں سے ایک دبلے پتلے بدن اور چھوٹے قد کا مالک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، جس کے جسم پر دھوتی، کرتا، سر پر گاندھی کیپ، ٹوپی، لیکن گلے میں بے شمار قیمتی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہاتھوں کی 10 انگلیوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ خیر، اسے دیکھ کر تو کوئی حیرت نہیں ہوئی، لیکن جب میری نگاہ دوسرے شخص پر پڑی تو میں حیرت سے گنگ رہ گیا۔ یہ میں تھا، ہاں، 100% میں، میرے ہی نقش و نگار، میرا ہی قد و قامت، بالکل میرے جیسا ہی لباس۔ میں نے آنکھوں کو زور زور سے بھینچ کر کھولا کہ کہیں غنودگی کی کیفیت نے آنکھوں پر اثر تو نہیں کر ڈالا ہے، لیکن جب بھی میں نے اسے دیکھا مجھے اپنی ہی صورت نظر آئی۔ بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے آئینہ میرے سامنے ہو، لیکن وہ میری شبیہ ہی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب پہنچ گئے، پھر دھوتی کرتے والے شخص نے کہا، چلو اس کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں کھولو۔ جی شاستری جی، میرے ہم شکل نے کہا اور میرے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے بیڑیوں کی چابی اس کے پاس کہاں سے آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اندر اس نے بیڑیاں کھول دیں۔ تب ہی شاستری نے کہا، ہتھ کڑیاں بھی، اور کچھ دیر کے بعد میں بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن مجھے حیرانی ان پولیس والوں پر تھی جنہیں چوکس رہنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن پورے کمپارٹمنٹ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پولیس والے اس طرح بالکل بے خبر سو رہے تھے جیسے یہ نیند نہیں، بے ہوشی ہو۔ اور حیرانی کی بات ان مسافروں پر بھی تھی جو خود بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ تبھی دبلے پتلے آدمی نے مجھ سے کہا، اٹھو اور ادھر آ جاؤ۔ نہ جانے اس کی آواز میں کیا جادو تھا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی وہ شخص میری جگہ بیٹھ گیا جو میرا ہم شکل تھا، اور اس بار شاستری نے خود بیٹھ کر باقی کام کیا تھا، یعنی اس کے پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں۔ پھر میرے ہی انداز میں اسے کمبل اڑھا دیا گیا اور شاستری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم ذرا بھی نہیں گھبراؤ گے اور جو ہدایات تمہیں دی گئی ہیں انہی کے مطابق عمل کرو گے۔ تمہیں اس کی جگہ لینی ہے، کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم یہ نہیں ہو۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ آپ بالکل اطمینان رکھیں شاستری جی، آپ کا داس ہوں میں۔ تب وہ شخص جسے شاستری مخاطب کیا جا رہا تھا میری طرف رخ کر کے بولا، ہاں اب تم سنو، ابھی کچھ لمحوں کے بعد ٹرین رک جائے گی، ہمیں نیچے اترنا ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور شاستری مطمئن ہو گیا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ میرے فرشتوں کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بس ایک بار دل میں خیال آیا تھا کہ شاید میری محافظ روحوں نے کوئی کارروائی کی ہو۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا اور باری باری ان دونوں کی شکلیں دیکھتا رہا۔ میرا ہم شکل تو خیر میرے جیسا ہی تھا، لیکن آنکھیں بڑی جاندار تھیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد ٹرین کی رفتار کچھ سست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور میں تیار ہو گیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ٹرین رک گئی اور شاستری مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھا اور ہوا کی طرح ٹرین سے نیچے اتر گیا۔ میں بھی ٹرین سے نیچے کود پڑا۔ بہت دور دور تک اندھیرا تھا، لیکن کافی فاصلے پر کچھ روشنیاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھیں۔ ٹرین ایک دم آگے چل پڑی تھی۔ یہ حیرانی کی بات تھی۔ شاستری نے پھر کہا، آؤ، اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے فاصلہ طے کر رہا تھا اور بہت جگہ مجھے اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون سی آبادی تھی اور کتنی بڑی آبادی تھی، لیکن ہم روشنیوں کے درمیان پہنچ گئے تو شاستری نے ایک سمت کا رخ کیا اور پھر ایک بڑے دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ قرب و جوار میں اندھیرا نہیں تھا، بلکہ آس پاس مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ شاستری مجھے لیے ہوئے مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ درمیانے درجے کا مکان تھا، 5-6 کمرے ہوں گے، صاف ستھرا، شفاف، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ شاستری ایک کمرے کے پاس پہنچا اور اس کا دروازہ کھول کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا، ذرا بھی پریشان مت ہونا۔ رات کا جتنا بھی وقت باقی ہے آرام کی نیند سو جاؤ، اور اگر نیند نہ آئے تو کمرے میں ایک الماری ہے جس میں نیند کی ایک دوا رکھی ہوئی ہے، بوتل میں سے تھوڑی سی دوا گلاس میں نکالنا اور پی جانا، سکون کی نیند آئے گی، اور دروازہ اندر سے بند کر لینا۔ شاستری مجھے یہ ہدایات دینے کے بعد چلا گیا۔ ایسی کوئی آواز نہیں آئی تھی جس سے یہ پتہ چلے کہ شاستری دروازہ باہر سے بند کر گیا ہے۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ میں دروازہ اندر سے بند کر لوں۔
یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے اور یہ نہیں سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کمرے کے ماحول کا جائزہ لیا، کافی کشادہ جگہ تھی اور کمرہ بھی صاف ستھرا تھا۔ ایک طرف بستر پڑا ہوا تھا اور اس پر بڑا نرم اور آرام دہ گدا بچھا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ صرف شاستری کی ہدایت کے مطابق اندر سے بند کیا اور پھر بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ سکون کا نام و نشان نہیں ہے۔ نیند کا اس عالم میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا انوکھی کہانی تھی میری! جوانی کا وہ دور جو ماں باپ کے سائے میں گزرا تھا سنہری دور تھا۔ قبلہ والد صاحب تعویذ گنڈوں کے کاروبار سے اچھا خاصا کما لیتے تھے اور ہم چونکہ اکلوتے تھے اس لیے ان کی کمائی کا زیادہ حصہ ہم ہی برباد کرتے تھے۔ کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی۔ بعد میں بھی قسمت نے ساتھ تو دیا تھا، یعنی وہ چور صاحب جو ہماری خدمت کر گئے تھے اس سے کافی فائدہ اٹھایا تھا، لیکن کلکتہ میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ کیسے عجیب و غریب واقعات گزرے تھے۔ وہ کمبخت کالی کلوٹی میرا کھانا خراب کر گئی تھی۔ جتنا غور کرتا دماغ الجھتا ہی جاتا، کوئی ایک بات جو سمجھ میں آتی ہو۔ اور اب جیل کی کوٹڑی سے لے کر یہاں تک کا سفر، میں تو خیر کچھ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری وجہ سے کلکتہ میں ہندو مسلم فساد برپا ہو گیا تھا، نہ جانے کتنی خون ریزی ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، جبکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ بیٹھا ہوا میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک زوردار تھپڑ گال پر پڑا اور میں بستر پر جا گرا۔ کون ہے کون ہے؟ میرے حلق سے سہمی ہوئی آواز نکلی، کیونکہ قرب و جوار میں کسی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن دماغ کے پردوں پر ایک پراسرار سی خوشبو نے حملہ کیا۔ جی ہاں، میں ناک کے بجائے دماغ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خوشبو میری ناک ہی میں نہیں دماغ میں بھی بسی ہوئی تھی، اور یہ خوشبو اس وقت مجھے اکثر آتی رہتی تھی جب قبرستان میں چلہ کشی کے دوران میں فلمی گانے سنا کرتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے ارد گرد بہت سے نادیدہ وجود بیٹھے میرے ساتھ ان گانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا، اے میری دوست روحو، کہاں چلی گئیں تم سب کی سب؟ تم تو ہر موقع پر میری مدد کیا کرتی تھیں، آج جب کہ صحیح معنوں میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے دور چلی گئی ہو، اور یہ تم نے میرے ساتھ تھپڑ والا سلوک کیا کیا؟ کئی بار یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے اور اس کے جواب میں مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم راحت کا لکھا ہوا ایک اردو ناول کالی دیوی کا مندر۔ میرا دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور میں نے روتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم مجھ سے روٹھ گئی ہو؟ مگر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کچھ تو بتا دو۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری مسحری کے عقب سے کوئی باہر نکلا ہو اور میرے برابر سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرے منہ سے ایک مدھم سی آواز نکلی تھی اور میری آنکھوں نے اس ہیولے کا تعاقب کیا تھا۔ دل تو چاہا کہ بھاگ کر آگے بڑھوں اور اسے پکڑ لوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ ہیولا دروازے کے پاس رکا اور اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ شاید میں پاگل ہو رہا تھا یا ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے سلگتا ہوا ایک حسین چہرہ دیکھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، نہایت ہی دلکش نکوش۔ اس چہرے کا رنگ بڑا عجیب سا تھا، نارنجی نارنجی سا، کالے کالے گھٹاؤں جیسے بال۔ بڑی بڑی آنکھوں نے مجھے گھور کر دیکھا، ان میں غصے اور نفرت کی کیفیت تھی۔ ہونٹ عجیب انداز میں کچھ بدبدائے اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ نہ جانے کون تھی یہ، اور پھر وہی خوشبو کا احساس۔ یہ خوشبو بھی جانی پہچانی تھی۔ ارے سنو تو صحیح، آج مجھے تمہاری اشد ضرورت ہے۔ دیکھو تمہارا دوست مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ میری محبت کرنے والی روحو، تم اس قدر حسین ہوگی مجھے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ رکو تو صحیح، خدارا رکو تو صحیح، میں تمہارا وہی سکندر شاہ ہوں۔ وقت نے مجھے جو کچھ بنا دیا ہے اس میں میرا قصور نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی حسن پرستی کا شکار ہو گیا۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ یہ بات اب صرف وہم یا خواب نہیں رہ گئی تھی، کیونکہ جو دروازہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اندر سے بند کیا تھا وہ کھلا ہوا تھا۔
میں اس کھلے دروازے سے 2 قدم باہر نکل آیا اور چاروں طرف نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا، لیکن نہیں صاحب، کہیں کوئی ہلکا سا نشان بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میں یہ سمجھ لوں کہ اب بھی میرے آس پاس کوئی ہے۔ لیکن اچانک ہی مجھے پھر ایک صدمے سے 2 4 ہونا پڑا۔ کسی مضبوط اور طاقتور ہاتھ نے مجھے دھکا دیا اور میں اوندھے منہ گرتے گرتے بچا۔ میں نے دھکا دینے والے کو پلٹ کر دیکھا تو اس بار پھر ایک ہیولا نظر آیا اور دھوئیں کی لکیروں کی شکل میں ایک مرد کا چہرہ، جس کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے اور وہ بری سی شکل بنا کر مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھواں تحلیل ہو گیا اور میں حیران کھڑا رہ گیا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس پلٹا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک بار پھر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور بستر پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ میں انتہائی حد تک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ جائے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اچانک شاستری کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر نیند نہ آئے تو الماری میں ایک مشروب رکھا ہے، وہ تھوڑا سا پی لینا تو نیند آ جائے گی۔ چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے الماری کی طرف چل پڑا۔ الماری میں واقعی ایک بڑی سی بوتل رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی گلاس بھی۔ مشروب کیا ہے اور اس سے نیند کیسے آئے گی، اس کا کوئی تجزیہ کیے بغیر میں نے کوئی آدھا گلاس مشروب بوتل سے نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے اسے حلق میں انڈیل لیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہوئی تھی میری۔ بد ذائقہ مشروب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے یہ بھی یاد آیا کہ جب کالی مجھے ایک رہائش گاہ میں لے گئی تھی جہاں میرے ہاتھوں ایک بچے کا قتل ہوا، تو اس نے بھی پردے کے پیچھے سے آ کر ایک کٹورے میں مجھے جو مشروب دیا تھا وہ اسی مزے کا تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا، کمبخت مشروب پیتے ہوئے تھوڑا سا میرے لباس پر چھلک گیا تھا، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ در حقیقت پلکیں بوجھل ہونے لگی تھیں۔ مشروب واقعی خواب آور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گہری نیند سو گیا اور صبح کو بہت دیر تک سوتا رہا۔ آنکھ کھلی تو خوب دن چڑھ رہا تھا۔ دل و دماغ پر وہی اداس سی کیفیت طاری تھی جو اس وقت میری شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی غسل خانہ وغیرہ نظر نہیں آیا، چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ویران گھر میں میرے علاوہ کوئی اور معلوم نہیں ہوتا تھا، البتہ دن کی روشنی میں یہ گھر بہت کشادہ اور روشن نظر آیا۔ سامنے ہی ایک باتھ روم نما جگہ موجود تھی۔ میں اس کی جانب بڑھ گیا اور دل چاہا کہ غسل کر لوں، چنانچہ لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے لباس پر خون کے دھبے جمے ہوئے تھے۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ یقیناً پہلے یہ سرخ اور پتلا ہوگا، لیکن اب وہ میرے لباس پر پڑ کر سوکھ گیا تھا۔ حیرانی سے سوچتا رہا کہ خون آخر کہاں سے آیا، اور اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ رات کو جو میں نے الماری سے نکال کر مشروب پیا تھا۔ میں نے سوچا اور پھر ایک دم طبیعت پر کراہت سی سوار ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے مجھے الٹی آ جائے گی، لیکن الٹی نہیں آئی۔ البتہ میں بڑے کرب کے ساتھ اس خون کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسی کے بارے میں سوچتا ہوا میں واپسی کے لیے پلٹ رہا تھا کہ مجھے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں اور اس کے بعد 2 آدمی آ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ایک ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ ٹرے سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ دونوں چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ انہوں نے کمرے میں آ کر ٹرے ایک میز پر رکھ دی اور ہاتھ جوڑ کر جھکتے ہوئے بولے، بھوجن کر لیجئے مہاراج، شاستری جی تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس آئیں گے۔ ان کی آواز بالکل مشینی تھی، جیسے کسی ٹیپ ریکارڈر سے نکل رہی ہو، لیکن وہ میرے سامنے جیتے جاگتے اور زندہ سلامت تھے۔ پھر وہ اسی طرح الٹے قدموں واپس چلے گئے اور میں ٹرے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ پوریاں، گرم گرم پوریاں اور سبزی رکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی چائے کا ایک کپ بھی جس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اب یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ سب ہے کیا اور کہاں سے آیا ہے، میں ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا اور پھر میں نے ساری پوریاں اور بھاجی چٹ کر ڈالی، ساتھ ہی گرم گرم چائے بھی پیتا جا رہا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تو دل میں خواہش ابھری کہ کاش چائے کا ایک بڑا سا پیالہ اور مل جاتا، لیکن اب گھر میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر ٹرے ایک طرف سرکا دی اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر باہر 2 قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کے بعد وہی دبلا پتلا آدمی گھر میں داخل ہو گیا جس نے دھوتی کرتا پہنا ہوا تھا
اور سر پر گاندھی کیپ لگائی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بہت سے نشان لگے ہوئے تھے، لیکن لگ رہا تھا کہ خون سے بنے ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر مجھے اپنے لباس کا خون یاد آ گیا اور میں نے کڑی نظروں سے شاستری کی طرف دیکھا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور بولا، کیسے ہیں سکندر شاہ جی مہاراج؟ ٹھیک ہوں۔ آپ شاستری ہیں نا؟ اب بھی مجھے نہیں پہچانیں گے مہاراج؟ آپ کا داس ہوں، بیٹھیے، شاستری نے کہا اور خود ایک تپائی گھسیٹ کر سامنے بیٹھ گیا۔ آپ سے کچھ باتیں کرنا بڑا ضروری ہو گیا ہے میرے لیے، کیا سمجھے مہاراج؟ ہاں، میں خود تم سے ان ساری باتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں شاستری جی۔ ٹھیک، تو مہاراج آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کیا ہے کسی کے اشارے پر کیا ہے، یعنی یہی کہ آپ کو ریل سے اتار کر محفوظ طریقے سے یہاں لے آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے۔